پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وراثت کہتے کس کو ہیں۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ایک انسان باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، خامد ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے مرنے کے بعد اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جو کسی کل مال کا مالک ہو۔ اب اس میں مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف تقسیمات کے طریقہ کار ہیں، جس میں ایک طریقہ جو آج کل دنیا کے اندر چل رہا ہے، یعنی باپ کی موجودگی کے اندر اولاد تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ دے دیں، پھر باپ اپنی مرضی سے کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، اس انداز میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ باپ کی یا ماں کی زندگی میں جو جائیداد کا حصہ مانگا جاتا ہے وہ وراثت میں شمار نہیں ہوتا۔ باپ اگر تقسیم کرتا ہے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ وراثت بنتی ہی تب ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک، اس سے پہلے نہ وراثت ہے، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے اس وراثت کا دعویٰ کر سکتی ہے، نہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ شرعاً، قانوناً، ہر اعتبار سے جو ہے ماں باپ سے ان کی زندگی میں جائیداد کا تقاضا کرنا جائز عمل نہیں ہے۔ اب اگر باپ نے زندگی میں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو تقسیم کی ہے جائیداد، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ بتائیے۔ باپ زندہ ہے، جائیداد تقسیم کر رہا ہے، اس کو ہم ورثہ نہیں کہیں گے بلکہ ہبہ کہیں گے، اور جب ہبہ تقسیم ہوگا تو بیٹوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا ہی برابر میں بیٹیوں کو ملے گا۔ اچھا، زندگی میں حیات ہے جب اگر باپ حیات ہے، اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو اس تقسیم کو وراثت نہیں کہیں گے، اس تقسیم کو ہبہ کہیں گے۔ اور ہبے کی تقسیم کا یہ ہے کہ پھر جتنے بچے ہیں ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں، بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں۔ جب کہ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جو مال ہے، اس کا جائیداد ہے، وہ وراثت بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹے کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے بیٹیوں کے برابر اپنا مد مقابل جو ہے وہ دگنا حصہ ہے۔ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اس صورت میں جب مال کا وارث یعنی باپ ہے اس وہ اس دنیا سے جا چکا۔ علامہ صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اس سلسلے کے اندر۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو خواتین ہیں وہ اپنے فادرز کو فورس کریں کہ آپ زندگی میں فیصلہ کریں بھئی ہمیں 1 حصہ زیادہ مل جائے۔ اس اعتبار سے جو آپ ہبہ کا اور وراثت کا ڈفرنس بتا رہے ہیں، اگر ہبہ کر لیتا ہے ایک والد تو پھر وراثت تو نہ رہی، پھر تو اس نے سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ مثال ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی 2 کنالی کوٹھی ہے، 2 کنال اس نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دی ہے، 2 بچے 2 بیٹیاں، 4 حصے کر دیے۔ اب یہی بچے ہو سکتا ہے چاہ رہے ہوں کہ نہیں، آپ نے زندگی میں نہیں فیصلہ کرنا، فرق نہیں آتا؟ اس طرح کس طرح ہوتا ہے؟ مطلب کہ پھر وراثت تو نہ رہی اگر ہبہ ہو گیا تو؟ دیکھیں، اگر جائیداد بچے گی اس کی تو مرنے کے بعد وراثت میں تقسیم ہوگی نا۔ اگر زندگی میں اس نے لوٹا دیا تو اس نے وراثت کو چھوڑا ہی نہیں، ٹھیک، وراثت تو ختم ہو جائے گی۔ جب وراثت ختم ہو گئی تو اس کی بعد میں تقسیم بھی ختم ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی، میں وہی صحیح کیا۔ جب تک جائیداد رہے گی، مرنے کے بعد اسی کی وراثت بنے گی اور اسی کی تقسیم کار ہوگی۔ اگر اس میں دیکھیں زندگی میں، جیسے میں نے گزارش کی ہے، اگر باپ تقسیم کرتا ہے تو اس تقسیم کو ہبہ کہیں گے۔ اس میں اگر وہ 1 کو زیادہ 1 کو کم دیتا ہے تو اس کی ملکیت، باپ کی ملکیت ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اس جائیداد کو، اس مال کو برابر کا تقسیم کریں، بیٹے اور بیٹیوں دونوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو دونوں کو، اپنی زندگی کے حوالے سے۔ حیات ہے، زندگی حیات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے زندہ ماں باپ کو وراثت تقسیم کرنے کا حق ہی نہیں دیا۔ اللہ حق ہی نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک اس کے رزق کی ساری تقسیم خود لکھ دی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ نساء کی صرف 2 آیات کو اپنے سامنے رکھ لیں، 2 آیات مبارکہ کو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔
اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس آیت مبارکہ میں دو آیات میں اللہ نے مکمل آپ کی جائیداد کی تقسیم کا ایک پیراگراف دے دیا ہے، پیٹرن دے دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو تقسیم کرنی ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اتنے بیٹے ہیں اور اتنی بیٹیاں ہیں، یا بیٹا ہے تو بیٹیاں نہیں ہیں، یا بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہیں ہے، اس میں کتنی کتنی آپ تقسیم کریں گے، اور بیوہ ہونے والی عورت کی تقسیم، اولاد نہیں ہے تو کتنا اس کو حصہ ملے گا، اولاد ہے تو کتنا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو وہ جو اس نے ماں باپ چھوڑے ہیں اس کے ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، یا بہن بھائیوں کو کتنا حصہ۔ اسلام نے ساری ترتیب بتا دی۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چونکہ وہ مال جو ہے اس کی زندگی تک ہے، جب وہ چلا گیا وہ اب اللہ کی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے، تاکہ عدل و انصاف کا جو ایک معیار ہے وہ قائم ہو سکے۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں ہماری عدالتوں میں، ہماری پنچایتوں میں، مختلف معاملات میں سب سے زیادہ جو کیسز چل رہے ہیں وہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمات کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ حصہ ملا ہے، مجھے کم ملا ہے، اس نے زیادہ لے لیا اور مجھے کم ملا۔ بہنیں بھائیوں کے خلاف ہیں، بھائی بہنوں کے خلاف ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف کیس کرتے ہیں اس جائیداد کے معاملے کے اندر، جبکہ اللہ نے اس کی بڑے خوبصورت انداز میں تقسیم فرما دی۔ اگر ہم رب کی تقسیم کے مطابق اپنی جائیدادوں کی تقسیم کو رکھتے ہیں، یقین جانیے ہماری زندگی کے 75% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں آپ کے اوپر آنا چاہوں گا، 75% علامہ صاحب نے کہا معاملات حل ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں اگر خدا کی تقسیم کو ہم فالو کریں۔ خدا کی تقسیم ہے جیسے کہ آپ نے بتایا بھی، بیٹوں کے لیے 2 اور بیٹیوں کے لیے 1 حصہ، ایسے ہی ہے، لیکن یہ وراثت میں۔ اب میرا سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے ہبہ کے اعتبار سے، تو پھر ہبہ کے اندر کہا گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وراثت کا آپ کو حکم نہیں ہے ایک باپ کو کہ اپنی زندگی میں کرے، جیسے علامہ صاحب نے بھی مینشن کیا، تو پھر یہ ہبہ کہاں سے آیا؟ تو کیا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، گنجائش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں بہت خوبصورت سوال ہے، اور اسلام عادل خدا کا عادل مذہب ہے۔ جب بات آتی ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو یا لڑکی کو 1 حصہ، تو ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ عدل تو نہ ہوا، ایک کو ہم 2 حصے دے رہے ہیں ایک کو 1، جبکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو بیٹی کو بھی 2 ہی مل رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سوال یہ ہے کیسے؟ یہ بتائیں۔ بیٹے کو 2 اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر کے معاملات، ایک اس کا ذاتی ہو گیا اور ایک اس کے سارے معاملات کے لیے ہو گیا، اسلام نے 2 حصے دے دیے۔ لیکن بیٹی کو باپ سے 1 حصہ مل رہا ہے، تو اس کے 2 کیسے ہوئے؟ اب جو اسے 1 حصہ مل رہا ہے وہ باپ کی طرف سے ہے، اور 1 حصہ اس کو ملنا ہے شوہر کی طرف سے۔ یہ جو 1 حصہ اس کو باپ کی طرف سے ملا ہے یہ اس کا ذاتی ہے، وہ چاہے جیسے مرضی خرچ کرے، اس میں نہ اس کا شوہر حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی اولاد حق رکھتی ہے کہ اس سے کہے اماں ہمیں دے دو، تم نے کیا کرنا ہے، یہ اس کا ذاتی۔ ہاں وہ دے دے تو دے دے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کو اپنے سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے بھی 1 حصہ ملنا ہے، تو 2 ادھر سے بھی اس کے پورے ہو گئے 2، اور ادھر سے جو بیٹا ہے اس کو تو سسرال سے کوئی حصہ نہیں نہ ملنا، اس نے تو الٹا 1 حصہ آلریڈی اپنی زوجہ کو دینا ہے، جو اس کی جائیداد ہے اس میں سے 8واں حصہ، اگر اولاد ہے، اگر نہیں ہے تو 1/4، جو بھی تقسیم کے مراحل ہیں سارے معاملات ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے، اور یہ جو وراثت ہے یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، اور پروردگار عالم فرماتا ہے میری حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جو اللہ کی حدوں سے پار جانا چاہتا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ تو خدا نے اس کو بڑا متوازن رکھا ہے، کیونکہ لڑکی کو جو ہے اس کے سسرال سے حصہ ملنا ہے، اس لیے اس کے آلریڈی 2 ہو جائیں گے دنیا میں، تو اس کے 2 ہو گئے نا، ایک تو ماں باپ کی طرف سے مل گیا، ایک سسرال کی طرف سے آ گیا۔ تو اس لیے یہ، کیونکہ ہم جب کمپیریزن میں آتے ہیں نا، دیکھیں قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو شعور دیتا ہے، آگاہی کی طرف لے کے آتا ہے،
تدبر اور تفکر کا حکم دیتا ہے کہ عقل والوں کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، وہ اس لیے رکھی ہیں۔ اکیلا پڑھ لینے کا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بس صرف پڑھتے رہو، خدا کہہ رہے اس میں تدبر بھی کرو، یہ آیتیں ہیں، میرے احکام ہیں، میری حدود ہیں، تو میں نے کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ وہ عادل ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی ایک جنس کے ساتھ نا انصافی ہو۔ تو معاشرے میں تصور یہی دیا جاتا ہے کہ جی اسلام نے لڑکی کو ایک حصہ دیا ہے اور بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک، تو یہ متوازن نہیں ہے، جبکہ اسلام نے اس کو ماں باپ کی طرف سے اگر ایک حصہ دیا ہے تو اس کو دوسرے گھر سے بھی ایک حصہ دیا ہے۔ ایک حصہ مطلب برابر ہو ہی جاتے ہیں، جی برابر ہو جائے۔ ارے اچھی لاجیکل اچھی ایکسپلینیشن لاجیکل ہے۔ ہے۔ لیکن آپ نے ہبہ کی بات کی نا، یعنی کہ وراثت کا ٹرم ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔